ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، تمام بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، ساری دنیا میں جو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ ہم اس میٹنگ میں جس پر ہم خداوند کے کلام پر دھیان لگائیں گے بھائی فرینک کے ساتھ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس آخری پیغام کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، ہم سب کو۔ اس سے پہلے کہ بھائی فرینک آج ہمارے ساتھ
بات کریں، ہم عبرانیوں میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے اور اس کا 11واں باب اور اس کی 3 آیت سے۔ عبرانیوں 11واں باب ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ ایمان ہی سے ہابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی۔ کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی، اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلہ سے اب تک کلام کرتا ہے۔ ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اور میں بھائی فرینک سے اب گزارش کروں گا کہ وہ بیان کریں۔ بھائی فرینک کی جانب سے بھی آپ کو سب کو گرم جوشی سے سلام، اور بہت سے لوگوں نے سلام بھیجے ہیں بھائیوں نے، خاص طور پہ بھائی مولر سے، بالٹکسی سے، تمام بھائیوں کی جانب سے، تمام دنیا سے سلام بھیجیں۔ اور ایک بھائی جو اس طرح سلام نہیں بھیج سکا، وہ بھائی گڈین ڈونگا ہے، خداوند اسے گھر لے گیا ہے۔ اور اس کی خدمت کے لیے ہم خداوند کے بڑے شکر گزار ہیں، جس کی خداوند نے اس کو اجازت دی اور اس نے اس دنیا میں خدمت کی۔ ہم اب اہم نقطے کی طرف آتے ہیں۔ یہ سادگی سے اب اس بات پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کے اوپر دھیان لگائیں، اور عبرانیوں کا جو حوالہ آج پڑھا گیا ہے یہ ایمان کے تعلق سے ہے۔ اور چند دن پہلے جب میں نے یہ سنا کہ پڑوسی ممالک میں، اور وہاں پر ایک سروے کیا گیا کہ کتنے لوگ ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر نتیجہ آیا کہ 51% لوگ اور یورپ کے درمیان میں 51% لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ بات مجھے چھو گئی۔ اگر لوگ خدا پر ایمان نہیں لا سکتے تو پھر کس پر ایمان لاتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کو فالو نہیں کرتے، ہم اس کی پیروی نہیں کرتے۔
اور بہت سے لوگ ہیں جو بالکل ہی ایمان نہیں رکھتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اپنے طریقے سے خدا پر ایمان رکھتے ہیں. اور بڑی ہی خاص عبارت، بڑا ہی خاص کلام جو خداوند نے کلام میں کہا، اس نے کہا کہ جو مجھ پر اس طرح ایمان لاتا ہے جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے. تو یہ کتنی قیمتی بات ہے ہمارے لیے. ہم اب ایمان لائیں اور ویسے ہی جیسے کلام مقدس کہتا ہے. بھائی بوگ نے جو پڑھا ہے آج ہنوک کے تعلق سے، ہنوک کی ایک گواہی تھی اس سے پہلے کہ اس کا ریپچر ہو جائے، اور وہ یہ تھی کہ خدا کو وہ پسند آیا. اور یہی ہم پر بھی لاگو ہوتا ہے آج. ہم صرف میسج کی باتیں نہ کرتے رہے، یہ نہیں کہ خدا نے بہت کچھ خاص ہمارے زمانہ میں کیا ہے اور اس نے بھائی برینم کو برکت دی، ایک غیر معمولی طریقے سے اسے استعمال کیا اور اس کو باعث برکت ٹھہرایا. اور جیسے لکھا ہے اور خدا کا کلام ہمیشہ پہلے نبیوں کے پاس آتا ہے اور پھر نبی آگے اسے پاس کر دیتے ہیں. جو پرانے عہد نامہ کے نبی تھے جو کچھ نئے عہد نامہ میں وقوع پذیر ہونا تھا انہوں نے پیشتر ہی سے اس کا اعلان کر دیا. اور پھر یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نبی سے بڑا ہے، نبی سے بھی زیادہ. کیوں؟ اس لیے کیونکہ نہ صرف اس نے اس کا اعلان کیا کہ نجات دہندہ آئے گا، بلکہ وہ یہ کہہ سکا، دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اور اس کے لیے اس کے بارے میں یہ پیشتر ہی سے کہا گیا تھا کہ جس کے اوپر کہ تم روح کو کبوتر کی مانند اترتے دیکھو گے وہی آگ اور روح سے بپتسمہ دے گا. خدا کے لوگوں کو ہدایات ملتی تھی، ان کو بتایا جاتا تھا انہوں نے کیا کہنا ہے. اور خدا ان کو حکم دیتا تھا اور ان پر ظاہر کرتا تھا. اور ہم بھائی اور بہنوں، اور ہم اب جی رہے ہیں، ہم ایک انبیانہ دور سے گزر رہے ہیں. ہم سب سمجھتے ہیں، ہم ساری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں. اور اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ جو کچھ ہمارے خداوند نے، جو کچھ اخیر زمانہ کے بارے میں خداوند نے لکھوایا، چاہے وہ متی کے 24ویں باب میں، چاہے مرکز کے 13ویں باب میں، لوکا کے 21ویں باب میں، سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے پورا ہوا. قدرتی طور پر ہر ایک چیز میں، ماحولیات میں، ہر ایک چیز میں. اور اب جو آتش فشاں پھٹا ہوا ہے
اور جو اس کا جو لاوا ہے وہ پانی میں گر رہا ہے اور سمندر میں جا گرا ہے، اور اس سے سمندر جو ہے وہ اس کا پانی خراب ہو رہا ہے، اور جو کچھ دنیا میں آفتیں آ رہی ہیں ساری دنیا میں، اور ساری کائنات کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں ہم جو کچھ ہمارے خداوند نے کہا کہ جب تم ان چیزوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھو تو اپنے سر آسمان کی طرف اٹھاؤ، آسمان کی طرف اٹھاؤ اپنے سر، کیونکہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی۔ ہم کتنے شکر گزار ہیں خداوند کے کہ ہمارا خداوند خدا، اس نے اپنا خادم اور نبی بھیجا بھائی برہنم کو ہمارے زمانہ میں، ایک طرف تو اس نے پوشیدہ بھیدوں کو کھولا جو کلام کے اندر تھے، وہ سارے بھید اس نے کھول دیے، اور دوسری جانب اور ایک مرتبہ پھر سے اس نے پوری خوشخبری، خدا کی ساری مصلحت بیان کر دی، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک جانب منادی، کلام کی منادی، اور دوسری جانب مکاشفہ، ان بھیدوں کا مکاشفہ، اور پھر یہ بات پوری ہوئی کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور ایک بات بڑی واضح طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بائبل، اربوں کی تعداد میں لوگوں کے پاس بائبل ہے، اور ہر گھر میں خدا کا کلام موجود ہے، اور یہ وہ خط ہے جس سے وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ خط روح کی قدرت سے ان پر منکشف ہونا چاہیے۔ جو لکھا ہوا کلام ہے وہ منکشف کلام بن جانا چاہیے، اور وہ ہمارے ساتھ شخصی طور پر مخاطب ہونا چاہیے، اور ایک شخصی رشتہ، ذاتی رشتہ ہمارا خداوند کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ سب یہ جانتے ہیں، مجھے یہ بڑی مشکل بات لگتی ہے کہ میں اپنے تجربات کو یہاں پر بیان کروں، لیکن یہ اس کا تعلق ہے۔ جب ہم کلام پر دھیان لگاتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں چیزیں، کلام کی منادی اور جو کلام کا ذخیرہ ہے اس کی تقسیم، اس کو بانٹا جانا، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ لیکن یہ دو مختلف باتیں ہیں خدا کی بادشاہی میں۔ میرے لیے یہ دونوں مجھے سونپی گئی، جیسے یہ کہا گیا بھائی برینم کو بھی، ایک جانب تو کہ کلام کا پیغام لے کر جاؤ، اور دوسری بات کہ روحانی خوراک کا ذخیرہ کرو۔ بھائی اور بہنوں، میں دوبارہ اس کو دہراؤں کیا کہ بھائی برینم انہوں نے عین 7 مرتبہ یہ بات کہی کہ وہ نہیں، کہ وہ خوراک کا ذخیرہ کریں گے، اور انہوں نے ذخیرہ کیا جیسے انہوں نے کہا تھا، اور 7ویں مہر کے
آغاز میں اور آخر میں 17 مارچ 1963 کو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے اس کی تصدیق کی. لیکن وہی نبی، وہی مرد خدا، انہوں نے مجھے یہ کہا ان گواہوں کی موجودگی میں، بھائی ساؤتھ مین وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جو خوراک تمہیں ذخیرہ کرنا ہے یہ خود اس زمانہ کے لیے خدا کا منکشف کلام ہے. آپ سب یہ جانتے ہیں، آپ میری گواہی سے واقف ہیں. اور وہ متی کے 24ویں باب کے بارے میں وہ پیغام جو روح القدس کی قدرت سے، یہ میں بالکل آغاز سے، ابتدائی سے یہ جانتا تھا. اور 70 کی دہائی میں، اور خداوند نے جس لیے مجھے بلایا تھا، اور جب خداوند نے خود مجھ سے یہ کہا، اور اس لمحے بھائی اور بہنوں، ہر مرتبہ جب خداوند مجھ سے مخاطب ہوا، وہ 3 میٹر بھی دور نہیں تھا مجھ سے، وہ بالکل میرے سامنے کھڑا تھا ہر مرتبہ. اور مجھے یہ کہنا پڑا، اس طرح یہ مجھے آپ کو بتانا ہے. ہم اس زمانہ میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، نہ ہی ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے اور نہ ہی اس کی گہرائی میں. جو ہم نے رپورٹ کیا، خدا کی بلاہٹیں جو ہے یہ توبہ کے بغیر ہے، اور وہ عین ہدایات جاری کرتا ہے جو کچھ کروانا ہوتا ہے اس نے، اور کون سا حوالہ اس پر لاگو ہوتا ہے. عزیز بھائی اور بہنوں، یہ تعارفی کلام اپنے دل میں بسا لیں. ہنوک، اس سے پیشتر کہ ہنوک اٹھایا جاتا وہ خدا کو پسند آیا. ہمیں بھی، ہمارے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم خدا کو پسند آئیں، اور پھر ہمارا ریپچر ہوگا. ہم صرف ریپچر کے بارے میں بات نہیں کرتے، اور نہ ہی ترجمے کے بارے میں، لیکن اب خداوند حقیقت میں براہ راست، اس سے پہلے کہ وہ آئے، مجھے اجازت دے میں یہ کہوں، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. ہم پیغامات کو سنتے ہیں 60 کی دہائی میں بھائی برینم کے، اور بھائی فرینک کے پیغامات ہم سنتے ہیں 80 کی دہائی کے. اور تصور کریں، ذرا تصور کریں، جو 60 اور 40 سال پہلے منادی کی گئی وہ آج بھی ہو سکتی ہے. خدا کا روح ہمیں ہمیشہ تمام سچائی پر لے جاتا ہے. اس سے پہلے کہ یہ نشریات ہوتی، یہ پیغام نشر ہوتا، بھائی برینم کا ایک پیغام میرے ذہن میں آیا. اس کا نام ہے ماسٹر پیس، 1964 کا. اور اس نے دیکھا کہ دلہن جو ہے، اس کے قدم جو ہے وہ اکھڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس نے دیکھا کہ دلہن کے قدم واپس قدم بہ قدم چل رہے ہیں کلام کے ساتھ. اب یہ وقت ہے میرے عزیزو، جب ہمیں 100% ہمیں کلام اور خدا کے ساتھ ہمیں مکمل یگانگت کی ضرورت ہے.
طور سے قدم بہ قدم ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے. اور خدا کا روح ہمارے دلوں سے کلام کرے اور ہم حقیقی طور پر اس وقت کو اور اس زمانہ کو پہچانے، پیغام اور پیغمبر کو پہچانے. ہم فضل کے اخیر میں پہنچ چکے ہیں. افسیوں اس کا پہلا باب ہم پڑھیں گے اور اس کی 7ویں آیت سے. ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا. چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہو خواہ زمین کی. ہم خداوند کے بہت شکر گزار ہیں. ایسے حوالے یہ تب پڑھے جانے چاہیے، یہ ہر عبادت میں، ہر میٹنگ میں پڑھے جانے چاہیے. یہ کلام کا نچوڑ ہے. ہم اپنے نہیں ہیں، اب ہم اس کے ہو چکے ہیں جس نے ہمیں خریدا ہے، جس نے ہماری قیمت ادا کی ہے، جس نے حساب کتاب چکا دیا ہے، جس نے ہماری غلطیوں کا جو خط تھا اس کو پھاڑ کر پھینک دیا ہے، دستاویز. اور اس نے ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا ہے. ہم اس کے خون کی قدرت کو جلال دیتے ہیں جس کے اندر الہی زندگی ہے، اور وہ الہی زندگی اور وہ سب نجات یافتہ میں ظاہر ہوتی ہے، وہ الہی زندگی. اور ایک قدم اور آگے ہم چلتے ہیں. اور ایک قدم اور آگے اس نے اپنی مرضی کے بھید کو ہم پر ظاہر کیا ہے. اور خداوند کے نام کو جلال ملے. یہ الہی حقیقت ہے. اس نے اپنی مرضی کا بھید اپنے نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا ہے. جو کچھ اس نے اس زمانہ کے لیے مقرر کیا تھا، ہم نہ صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے دل کی خواہش بھی ہے، تیری مرضی پوری ہو زمین پر بھی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے. ہمارے اندر بھی پوری ہو، ہمارے وسیلہ سے پوری ہو، ہمارے ساتھ پوری ہو. ہم کتنے شکر گزار ہیں اس کے لیے کہ ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. اس نے اپنی مرضی کے بھید کو ہم پر ظاہر کیا، اسی کو سارا جلال ملے. آئیے اگلے حوالہ کی طرف چلتے ہیں. افسیوں 4 باب اور اس کی 11ویں سے 13ویں آیت. اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور
بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائے اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں۔ ہم سب اس پر آمین کہیں۔ خداوند نے مختلف خدمتیں کلیسیا کے اندر رکھی ہے تاکہ ہم سب ایک ہو جائیں۔ پھر اپنی اپنی رائے نہیں، اپنی اپنی تفسیریں نہیں، اور صرف خدا ٹھیک ہے، ہر انسان غلط ہے، اور کلیسیا حق کا ستون اور بنیاد ہے، اور جس کو برے کے لہو سے مخلصی ملی ہے، اور خدا کے بھید کے اندر جو بھید وقت کے آغاز سے چھپا ہوا تھا، اس بھید کو خداوند نے کھولا ہے، اور اس الہی بلاہٹ کے وسیلہ سے، تاکہ خدا کی مرضی کو پورا کیا جا سکے، کہ کلیسیا کے وسیلہ سے ہر ایک وعدہ پورا ہو جائے، تکمیل پر پہنچ جائے۔ ہمارا خدا کتنا شاندار ہے! ہم نہ صرف اسے پڑھتے ہیں، ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں، براہ راست یہ ہماری آنکھوں کے سامنے پورا ہو رہا ہے، اور ساری بدعتوں کا وقت اور تفسیروں کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ زندہ خدا کی کلیسیا میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صرف خدا نے جو اپنے کلام میں کہا ہے، صرف اسی کی بنیادی کی جائے، اسی پر ایمان لایا جائے۔ جی، اور اسی طرح ہم اس کو دہرا سکتے ہیں، جس طرح خداوند نے کہا، اس نے کہا جو کوئی مجھ پر اسی طرح ایمان لاتا ہے جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے۔ خدا آج ان لوگوں کو تلاش کرتا ہے جو کلام کے مطابق، جیسے کلام کہتا ہے ویسے ایمان لاتے ہیں، اور انہی کو خدا پسند کرتا ہے۔ آئیے اگلا حوالہ پڑھیں، پہلا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت۔ میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ اور دوسرا تیموتھیوس چوتھا باب اس کی 17ویں آیت۔ مگر خداوند میرا مددگار تھا اور اس نے مجھے طاقت بخشی تاکہ میری معرفت پیغام کی پوری منادی ہو جائے اور سب غیر قومیں سن لیں، اور میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، کوئی اور نبی نہیں آنے والا،
کوئی خاص مرد خدا اب نہیں آنے والا. ہم آخری مرحلہ میں پہنچ چکے ہیں حقیقی طور پر، اور خداوند اس نے بلاہٹ دی ہے تاکہ اس کے کلام کی منادی کی جائے، تاکہ ساری دنیا جان جائے جو کچھ خدا نے اس مرحلے کے لیے، اس زمانے کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس کی منادی ہو جائے، اس پر ایمان لایا جائے اور اسے قبول کیا جائے. اسی طرح جیسے باقی کلام کے حوالے ہیں جو ہم نے پڑھے آج، یہ خداوند کو پسند آیا. جن نبیوں کو وہ لے گیا گھر، چاہے وہ رسول تھے، ہر کوئی یہ جانتا تھا این اسی طرح جو اس نے کرنا ہوتا تھا، جو اس کی بلاہٹ ہوتی تھی، جو خداوند نے اسے حکم دیا ہوتا تھا. اور ان سب نے اپنی اپنی بلاہٹ کو پورا کیا. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ان گزرے ہوئے 55 سالوں کی طرف دیکھتا ہوں، اور میں نے اس بلاہٹ کو پورا کیا جتنا کہ میں بہترین طور سے اپنی عقل کے مطابق کر سکتا تھا. عمر نہیں رکی، اور اب میں 88 برس کا ہو چکا ہوں، اور اس کے بعد 89، اور اس کے بعد پھر 90. نوجوان لوگ اتنی ہمدردی نہیں کر سکتے میرے ساتھ، لیکن میں خداوند کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے قوت بخشی ان گزرے ہوئے سالوں میں. دن اور رات میں نے سفر کیا تاکہ مقدس کلام کی منادی کی جا سکے، جس کو ہم اینڈ ٹائم میسج یا اخیر زمانے کا پیغام کہتے ہیں. اور میں نے وہ ساری دنیا میں لے گیا. میں اس کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اپنی خدمت میں بلایا. اور ایک بھائی جس کا نام الیگزینڈر ہے، اس نے مجھے فون کیا. میں اسے شخصی طور پر نہیں جانتا تھا. اس نے کہا، بھائی فرینک، ہم تجھ پر ایمان نہیں رکھتے، ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اس نے جس نے تجھے بھیجا ہے. اور یہی بھائی برینم کے لیے بھی تھا. ہم ولیم برینم پر ایمان نہیں رکھتے، ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں جس نے اسے بلایا، جس نے اسے بلاہٹ دی، جس نے اسے بھیجا، جس نے اسے برکت دی، اور جس نے اسے باعث برکت بنایا. بہت سے لوگ ہیں وہ بھائی برینم کا حوالہ دیتے ہیں صرف، اور پھر وہ اس کی کوٹیشنز کا حوالہ دیتے ہیں، 7 گرجوں کا، 1977 کا، اور مکاشفہ 10ویں باب کا، اور پھر اس کے کوٹیشنز لے کر آتے ہیں. جو اس نے ذاتی حیثیت میں کہے، میں اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا. جو کچھ میرا صرف اس سے تعلق ہے جو خدا کی بلاہٹ سے اس نے کہا. اور یہ بھائی الیگزینڈر نے جو بات کہی، اس نے بھائی برینم کے تعلق سے یہ کہا، اور میں بلند آواز سے واضح طور سے یہ کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا، ولیم برینم، میں تم پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن میں اس پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے بھیجا، جس نے تجھے بلاہٹ دی. پھر جو کچھ اس نے اپنی ذاتی حیثیت میں کہا کہ میں ایک
ایک مرتبہ پھر اس ٹریل کو دوبارہ لکھوں گا، اور بہت سی باتیں اس نے ایسے کی جو اس نے ذاتی حیثیت میں کہی، ان کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور صرف اسی کی منادی کرتے ہیں، صرف کلام مقدس کی منادی کرتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں جو اس نے خدا کی بلاہٹ سے جس کی منادی کی، اور صرف اسی کو ہم آگے پاس آن بھی کرتے ہیں۔ آئیے اگلا حوالہ پڑھتے ہیں۔ دوسرا تیموتھیوس چوتھا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے، اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر۔ خداوند کا شکر ہے۔ اور اس کے بعد جو کہا گیا ہے، اس حوالے کے بعد یہ لکھا ہے، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے اور لوگ خود استاد بننے کی کوشش کریں گے، لیکن جو مرد خدا ہے، میں خدا کے سامنے اس نے کہا کہ بھائیو صرف کلام کی منادی کرو۔ اگر یہاں پر یہ دوبارہ لکھا گیا ہے، جس طرح خداوند نے مجھے یہ کہا، متی 24ویں باب کی 45ویں آیت سے 47ویں آیت، اور میں نے ان کانوں سے اسے سنا، اور دائیں جانب سے مجھے یہ آواز آئی اور میں نے اس کان سے وہ سنا۔ اسی طرح اسی خداوند نے مجھے حکم دیا، میرے خادم اٹھ اور پڑھ دوسرا تیموتھیوس چوتھا باب۔ بھائی اور بہنوں، ہو سکتا ہے یہ آپ کو یہ بات بڑے تعجب کی لگے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ خوشی بھی منائیں گے۔ نہ صرف خدا اپنے کلام کو تاکتا ہے، بلکہ ان کو بھی تاکتا ہے جن کو وہ بلاہٹ دیتا ہے کہ اس کے کلام کی منادی کریں۔ وہ تیموتھیوس کو کہتا ہے، میں تجھے تاکید کرتا ہوں۔ اور اس مرتبہ خداوند نے مجھے یہ تاکید کی، اس نے کہا ہم بڑے شکر گزار ہیں خداوند کے کہ ہمارے وقت میں کہ ہم مفوق الفطرت کا تجربہ حاصل کر سکے اپنے زمانہ کے اندر۔ ذرا تصور کریں، بھائی برانم کے گزر جانے کے بعد دسمبر 1965 میں آپ سب یہ جانتے ہیں کہ اکثر خداوند نے مجھے اپنی ہدایات جاری کی، اور میں نے اس کی متعدد مرتبہ گواہی دی ہے۔ میں ان جگہوں پر آپ کو لے کر جا سکتا ہوں جہاں پر میں یہ کہہ سکوں کہ یہاں پر یہ واقعہ ہوا۔ ایک مرتبہ پھر
ہماری منادی کا جو نچوڑ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. ایک سجی ہوئی دلہن سامنے آئے اور خدا کا کلام جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تاکہ علیحدہ کرے اس کو باہر نکالے اور ہر ایک چیز کو درست مقام پر رکھے. نہ صرف کہ اس کی منادی کی جائے اور اس کو سنا جائے، بلکہ ہم بائبل کے مطابق اپنے درست مقام پر پہنچیں. بھائی اور بہنوں، اگر ہم ان درجات کی طرف دیکھیں جو کلام کو ماننے والے ہیں، وہ سب دکھ اٹھاتے ہیں اپنے خاندانوں میں، اپنی شادیوں میں، ہر ایک جگہ مشکلات ہیں. لیکن اسی طرح ہمارے پاس گواہیاں ہیں شفاؤں کی، کینسر سے شفا، ایسی گواہیاں جو خدا نے اپنے فضل سے پورا کیا ہے. نجات کے گواہیاں جیسے خداوند نے ان بیٹوں کے لیے کو نجات دی جو کسی نہ کسی بندھن میں بندھے ہوئے تھے. جو کچھ خدا ہمارے زمانے میں کر رہا ہے، بہت سی گواہیاں ہیں، اور خاص طور پر ان بھائیوں کی گواہیاں جو لکھتے ہیں 30 سال ہو گئے میں اس تعلیم کو میں اس کی پیروی کر رہا تھا، لیکن خدا کا فضل ہوا ہے کہ اب میں پورے دل سے اس پر ایمان رکھتا ہوں جو خدا کا کلام کہتا ہے. نہ صرف خدا نے ایک نئی ابتدا کی، بلکہ اس نے اس کا آغاز کیا. یہ صرف تسلسل نہیں، نہ صرف آغاز کیا بلکہ اس کا تسلسل بھی جاری رکھا. آئیے زکریا کے 4 باب میں دیکھتے ہیں، اور خداوند خود اپنا کام مکمل کرے گا. وہ کونے کے سرے کا پتھر ہے، وہ الفا ہے، وہ اومیگا ہے، وہ بنیاد کا پتھر ہے. اس نے شروع کیا ہے اور وہی ختم بھی کرے گا. اور ہم اس زمانہ میں ہم نجات کے منصوبہ کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اس کے اندر ہیں، ہم پیوست ہو چکے ہیں. اور خدا نے ایسا وعدہ کیا ہے. اس نے کہا میں ایک نبی کو بھیجوں گا. اس سے پہلے کہ خداوند کا بزرگ اور ہولناک دن آئے، کیا میں یہ کبھی جانتا تھا کہ 1933 میں خدا نے بھائی برینم کو یہ بلاہٹ دی کہ وہ اس پیغام کو لے کر جائے؟ کیا مجھے یہ معلوم تھا؟ کہ میں ان نشانات کو جا کر ڈھونڈتا؟ 1949 سے خدا نے خود پہلی مرتبہ جب میں نے بھائی برینم کے بارے میں جب میں نے سنا، اس کی خدمت کے بارے میں سنا، اس نے دروازے کھولے. اور میں جب ان مقدس اوقات میں دیکھتا ہوں، ہم ایک ہی میز پر بیٹھے تھے، ہم دونوں نے
کٹھے کھانا کھایا، کٹھے پانی پیا، ایک ہی گاڑی میں ہم سفر کرتے تھے، ایک ہی میٹنگ میں ہم ہوتے تھے. اور میں نے یہ پہلے بھی یہاں پر بیان کیا ہے، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر تمام ایماندار گڈ بائی کہتے ہیں، چاہے کسی بھی ڈینومینیشن، کسی بھی فرقے سے ان کا تعلق ہو، وہ سب گڈ بائی کہتے ہیں. خدا آپ کو برکت دے. اور بھائی برانم کو بھی ہر ایک میٹنگ کے آخر میں وہ کہتا تھا خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے. 12 جون 1958 کو ڈیلس ٹیکسس میں بھائی برانم نے مجھے کہا، میسج کے بارے میں اس نے مجھے کہا اور بلاہٹ دی، اور وہ وقت آ گیا جب ہم نے ایک دوسرے کو گڈ بائی کہا، اور پھر ہم بغل گیر ہوئے، نہ صرف ہاتھ ملائے اور کہا گاڈ بلیس یو، اور پھر ہم نے ایک دوسرے کو جپھی ماری، ہم بغل گیر ہوئے، اور میں وہ کبھی نہیں بھول سکتا. اور اس نے مجھے کہا بھائی فرینک، تم اس پیغام کے ساتھ جرمنی واپس لوٹو گے. میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں، میں اس کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ایک چیز پکی ہے، ہم سچے دل سے یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم نے یہ سنا اور جیسے ہم نے پڑھا، تعارفی کلام میں ہم نے پڑھا، ہم نئے عہد کے خون سے ہم رہائی پا چکے ہیں، اور خدا نے یہ ہمیں اپنے نیک ارادہ سے اپنے بھید کو ہم پر ظاہر کیا ہے. اس نے خون خریدے نجات یافتہ لوگوں پر ہم پر یہ ظاہر کیا ہے. جیسے بھائی برانم بھی ہمیشہ اس پر زور دیتے تھے کہ کلیسیا ہے، اور ایک وہ ہے جو دلہن ہے جس کو خداوند نے باہر نکالا ہے، اور وہ صرف دلہا کی طرف دیکھتی ہے، اور جو خدا کو پسند آتی ہے. ہم متی کی انجیل میں چلیں گے، اس کے 25ویں باب میں. میں چاہتا ہوں آپ یہ حوالے پڑھیں. متی 25واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات. اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی. ان میں 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھیں. جو بے وقوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی، مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا. مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لیا. خداوند کا شکر ہو. یہ کلام متی کا 25واں باب اس کا تعلق ہے متی کے 24ویں باب کی 45ویں 47ویں آیت سے. وہ خوراک جو ذخیرہ ہوئی اور مقررہ وقت پر ان کو دی گئی، خدا کے سب بھیدوں کا منکشف ہونا، اس کا تعلق ہے اختتام کے ساتھ جو خداوند کرتا ہے، اس گلے کے ساتھ جس کو اس نے لہو سے خریدا ہے. اب صرف 50ویں اور
کہ جب ایک ایسا نوکر آتا ہے جو بیوقوف ہے اور وہ اپنی مرضی سے سارے کام کرتا ہے. اور یہ متی کے 13ویں باب میں بھی آتا ہے کہ جیسے خداوند نے اچھا بیج بویا اور پھر اس کے بعد دشمن نے آ کر اپنا بیج بویا. یہ آپ کے ساتھ آپ پر لاگو نہیں ہوتا، مجھ پر لاگو نہیں ہوتا. ان آیتوں کو ایک طرف رکھیں، صرف اس پر توجہ دیں، ان آیتوں پر جو خداوند نے عین اسی طرح ایک ایک لفظ سے، اور میں یہ اس کلام کو اٹھا کر کہتا ہوں، خدا کے حضوری میں خداوند نے ان آیات کا تذکرہ کیا، بلند آواز سے اس نے بیان کیا اور مجھے کہا 45ویں سے 47ویں آیت. اور پھر ہم پڑھتے ہیں، اور وہ پل بنائے آپ اس متی کی انجیل کے 25ویں باب کے ساتھ اس کو جوڑ کر، جب یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی اس وقت، اور یہ خوراک مہیا کی جا رہی ہوگی، تقسیم ہو رہی ہوگی، اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کماریوں کی مانند ہوگی. اب بھائی اور بہنوں، یہ نہایت ضروری ہے. کچھ بلاہٹ پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ خداوند نے مجھے یہ حوالہ کہا، لیکن کچھ اس کا حوالہ صرف بھائی برانم کے ساتھ جوڑتے ہیں. ہاں، ریپچر ہو چکا ہے، لیکن بھائی برانم کی خدمت سے ہر ایک چیز نے اپنا انجام ڈھونڈ لیا. بھائی فرینک کی کوئی کالنگ نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بھائی فرینک کو نہیں سننا ہے، بھائی فرینک یہ ہے، بھائی فرینک وہ ہے، ان کا یہ ماننا ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے. وہ کہاں پر ہوں گے؟ وہ جو الہی بلاہٹ کی تعظیم کرتے ہیں، اور وہ جو اس کی تعظیم نہیں کرتے، وہ کہاں پر ہوں گے؟ اور یہ وہ تیل ہے جو انہوں نے اپنے ساتھ لیا، اور یہ خداوند کا مکاشفہ ہے جو خداوند نے ہمیں اپنے فضل سے دیا ہے. ہمارے پاس روشنی بھی ہے مشلوں میں، اور ہمارے پاس تیل بھی ہے، ہماری مشلوں میں کپیوں میں تیل بھی ہے ایکسٹرا. اور روح القدس کی مسح سے ہم نے خدا کی پوری مصلحت کو بیان کیا ہے. اور میں بڑے دکھ سے یہ کہتا ہوں، وہ سب جو اس کو رد کرتے ہیں، جو خداوند ان دنوں میں کر رہا ہے، اور ریپچر میں خداوند ان کو بھی ریجیکٹ کر دے گا، اور وہ بیوقوف کماریوں کے جھنڈ میں ہوں گے. اور جیسے متی کے 24ویں باب میں وہ بیوقوف نوکر بھی ہے. سب کچھ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا. جو عقل مند ہے وہ اس کی سنیں گے، جو عقل مند اور دیانتدار نوکر ہے، جو خداوند کے نام میں منادی کرتا ہے. لیکن بیوقوف وہ رک گئی ہے بھائی برانم کے اوپر، اور پھر ان کو مایوسی ہوگی، زندگی کی سب سے بڑی مایوسی. میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. یہ اسی طرح ہے جیسے خداوند نے رکھا ہے کلام میں. خداوند کا فضل ہم سب پر ہو کہ سب صحیح طور سے سمجھ جائیں. ایک اور بات، صرف ایک اور بات،
جو میں نے کچھ عرصہ پہلے بیان کی تھی. جب میں اس بلاہٹ کو لے کر چلا، میری دعا جو تھی، آنسوؤں کے ساتھ میں نے یہ دعا کی کہ پیارے خداوند مجھ پر فضل کر کہ میرے منہ سے صرف تیرے کلام کا پرچار ہو، اور وہ سب جو میرے منہ سے تیرے کلام کو سنے وہ دلہن کا حصہ بن جائے جب تو واپس آئے، جب تو اپنے لوگوں کو گھر لینے کے لیے آئے. اور میرا یہ ایمان ہے پورے دل سے کہ خداوند دلہن کے ساتھ ہر ایک چیز کو اس کو یگانگت میں کر دے گا، اور وہ بتا دے گا کون عقل مند ہے اور کون بیوقوف ہے. جو بھائی برینم کے حوالے دیتے ہیں اور وہ جو خدا اور اس کے کلام کا حوالہ دیتے ہیں، اور وہ اس کا حصہ بن گئے جو خداوند ان دنوں میں کر رہا ہے. جیسے میں نے متعدد مرتبہ پہلے بھی کہا ہے، اور خدا کی خاص برکتیں خدا کے خادموں کے ساتھ ٹھہر جائیں، ان کے اوپر ٹھہر جائیں، اور وہ ہر ایک چیز کو درست طریقے سے سمجھ جائے اور خدا کے کلام کو سمجھ جائے اور وہی خوراک کو تقسیم کریں، اور وہ حقیقی دلہن کو کلام کے ساتھ یگانگت میں لے آئیں. کوئی عجیب و غریب اجنبی تعلیم کو کلیسیا میں نہ لے کے آئے، صرف خدا کا کلام منادی کی جائے اور کہے پیارے خداوند تو نے ہم سب پر اپنے بھید کو ظاہر کیا اپنی نیک مرضی کے موافق، اور ہم تجھے پسند آئے ہیں تاکہ ہم اس ریپچر کا حصہ بن جائیں اور برکت پائیں. قادر مطلق خدا کی برکتیں آپ پر ٹھہر جائیں یسوع کے قدوس نام میں، آمین. آئیے ہم سب کھڑے ہو جائیں اور دعا کریں. بھائی بوگ دعا کریں گے. Will pray with us. Heavenly Father, we thank you with all our hearts for this biblical word observation with Brother Frank this morning. And we ask you, bless all brothers and sisters worldwide who hear this broadcast. We have heard it. You made known unto us the mystery of your will, revealed it. And all of us, we pray for ourselves and for the church of the living God who believe your last message. May your well-pleasing rest upon all of us, for your coming is very near. Bless your people. We ask it in Jesus' name. Amen.